اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء سے متعلق مسعود حسین خاں کا نظریہ۔ اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ مسعود حسین خاں نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو کے چوتھے باب میں اردو کی ابتدا کے بارے میں پیش کیے گئے نظریات کا تفصیل سے جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اردو نہ تو برج بھاشا سے نکلی ہے اور نہ ہی پنجاب میں پیدا ہوئی، جبکہ محمد حسین آزاد کا نظریہ یہ ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ محمد حسین آزاد نے اپنی تصنیف آب حیات میں اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ مسعود حسین خاں کا خیال ہے کہ قدیم اردو کھڑی بولی اور جمنا پار کی ہریانوی بولی سے قریب تر ہے۔ ان کے بقول برج بھاشا نے بعد میں اردو کے لب و لہجے کو متعین کرنے میں مدد دی۔ اپنے اس دعوے کے ثبوت میں مسعود حسین خاں نے اردو اور برج بھاشا کے بعد صوتی، صرفی اور نحوی اختلافات کی نشاندہی کی ہے۔ مثلاً اردو میں مادہ کے اندر تا کا اضافہ کر کے فعل مضارع بنایا جاتا ہے، برج بھاشا میں تے لگایا جاتا ہے، مثلاً کرت، پرت، جات وغیرہ۔ اس کے علاوہ مذکر کے لیے تو اور مؤنث کے لیے تی کی شکلیں بھی لائی جاتی ہیں، مثلاً جاتو ہے، نہارتی ہے۔ مسعود حسین خاں نے اس جانب بھی اشارہ کیا ہے کہ ایک زمانے تک آگرہ مسلمان بادشاہوں کا پایہ تخت رہا۔ چونکہ آگرہ برج بھاشا کا علاقہ ہے، اس لیے قدیم اردو کے لب و لہجے پر برج بھاشا کے اثرات ہیں، اور انہی اثرات کو دیکھ کر ہمارے بزرگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ محمود شیرانی کے نظریے پر تبصرہ مسعود حسین خاں نے کیا کیا دیکھتے ہیں۔ اردو اور برج بھاشا کا تعلق کی وضاحت کرنے کے بعد مسعود حسین خاں نے محمود شیرانی کے نظریے کا جائزہ لیا اور ان کے لسانی دلائل کو رد کر دیا۔ محمود شیرانی نے پنجابی اور اردو کی ایک مشترک خصوصیت علامت مصدر نہ بتائی تھی۔ مسعود حسین خاں کا کہنا ہے کہ نا کی علامت مصدر پنجابی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ قدیم زمانے سے ہریانوی میں نون کے ساتھ نا بھی ملتا ہے۔ محمود شیرانی نے اردو اور پنجابی کی ایک اور مشترک خصوصیت یہ بتائی تھی کہ فعل امر کا قاعدہ اردو اور پنجابی میں یکساں ہے، یعنی اگر علامت مصدر نہ ہٹا دی جائے تو امر باقی رہ جاتا ہے۔ مثلاً چلنا سے اگر علامت مصدر نہ ہٹا دیں تو چل رہ جاتا ہے، اسی طرح کرنا سے علامت مصدر نہ ہٹا دیں تو کر رہ جاتا ہے، جو فعل امر ہے۔ مسعود حسین خاں لکھتے ہیں کہ جس طرح پنجابی اور اردو میں فعل امر کا قاعدہ مشترک ہے، اس طرح دوسری جدید ہند آریائی زبانوں میں بھی یہ اصول مشترک ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس اصول کی روح سے اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ محمود شیرانی نے پنجابی کی ایک اور خصوصیت یہ بتائی تھی کہ غیر زبان کے الفاظ کے آخر میں یائے زائدہ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مسعود حسین خاں کا خیال ہے کہ غیر زبان کے الفاظ کے آخر میں یائے زائدہ کا اضافہ پنجابی کی تنہا خصوصیت نہیں ہے، برج بھاشا، قنوجی اور اودھی بولیاں میں یہ عام طور پر پائی جاتی ہے۔ مسعود حسین خاں نے قدیم اردو اور پنجابی کے متعدد اختلافات کی بھی نشاندہی کی ہے۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں حرف ہجا میں اردو کے ڈھے، جھے، گھے، بھے اور دھے کے تلفظ پنجابی میں مختلف طریقے پر ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ ہے پنجابی الفاظ کی شروع میں آتی ہے۔ درمیانی ہے کو اہل پنجاب ایک خاص لہجے میں بدل دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ ہمزہ کی آواز اختیار کر لیتی ہے، جیسے شہر، سیر، لاہور، لاور، دھیان، دیان۔ اس کے برعکس
یہ قول مسعود حسین خان کھڑی بولی برج بھاشا وغیرہ میں ہاں کا تلفظ واضح طور پر ادا کیا جاتا ہے، مثلاً بارہ آنے، ڈھول، جھاڑ، پڑھنا، دھونا وغیرہ۔ اردو کی ایک اور آواز ڑ بھی پنجابی میں نہیں پائی جاتی۔ یہ قول مسعود حسین خان قدیم دکنی میں ڈ کا تلفظ ڑ کی طرح کیا جاتا تھا اور زیادہ تر صورتوں میں اس کی قدیم شکل ڈ یا ڈھ کو برقرار رکھا جاتا تھا، جیسے بڑا، چڑھا۔ اردو اور پنجابی کے بعض ضمائر بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ واحد اور جمع، واحد ہو یا جمع، دونوں صورتوں میں پنجابی کی حالت اضافی دکنی اردو سے مختلف ہے۔ پنجابی میں کا، کے، کی کے بجائے دا، دی، دے بولتے ہیں۔ مسعود حسین خان نے اردو اور پنجابی کے بعد دوسرے اختلافات کی بھی نشاندہی کی ہے، مثلاً اردو میں پانچ بولتے ہیں جبکہ پنجابی میں پنج، اردو میں 50 بولتے ہیں، پنجابی میں 50 کہتے ہیں، اسی طرح 51 کو 51 کہتے ہیں۔ پنجابی کے بعد عام مستعمل حروف بھی دکنی اردو میں نہیں ملتے، جیسے وچ پنجابی کے ساتھ مخصوص ہے۔ پنجابی میں مختلف اوقات کے اظہار کے لیے بیلا ویلا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے دھمی ویلا۔ پنجابی کی یہ صورت دکنی اردو میں نہیں ملتی۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان آخرکار اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اردو اور پنجابی میں صوتی صرف اور نحو سطح پر بہت سے اختلافات ہیں، اس لیے محمود شیرازی کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ مسعود حسین خان کا اردو کے متعلق نظریہ، یہ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔